خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ ہنسو آج اتنا کہ اس شور میں صدا سسکیوں کی سنائی نہ دے۔ غلامی کو برکت سمجھنے لگیں، اسیروں کو ایسی رہائی نہ دے۔ مجھے ایسی جنت نہیں چاہیے جہاں سے مدینہ دکھائی نہ دے۔ خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے۔ کچھ لوگ سمندر گہرے ہیں، کچھ لوگ کنارہ ہوتے ہیں، کچھ ڈوبنے والی جانوں کو تنکوں کا سہارا ہوتے ہیں، کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں دل میں چھپانے کے قابل۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی۔ دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ اس دیس میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیس میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ یہ بات نئی نسل کو سمجھانا پڑے گی کہ عریاں کبھی بھی ثقافت نہیں ہوتی۔ سر آنکھوں پر ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں اکثر جس کے کسی وعدے میں صداقت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے، حق کے لیے لڑنا تو کبھی بغاوت نہیں ہوتی۔ میرے لفظوں کو ایسا درد دے یا رب، لوگ واہ نہ کریں پرواہ کریں۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ تیری غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی تجھے ایک دن تباہ کریں گے۔ یہاں الجھے الجھے روح بہت، پر اصلی کم بہروب بہت۔ اس پیڑ کے نیچے کیا رکنا جہاں سایہ کم ہو دھوپ بہت۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ کیوں تیری آنکھ سوالی ہے، یہاں ہر ایک بات نرالی ہے۔ اس دیس بسیرا مت کرنا، یہاں مفلس ہونا گالی ہے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ جہاں سچے رشتے یاریوں کے، جہاں گھونگھٹ زیور ناریوں کے، جہاں جھرنے کومل سکھ والے، جہاں ساز بجیں بن تاروں کے۔ چل انشا اپنے گاؤں میں، بیٹھیں گے سکھ کی چھاؤں میں۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے۔ آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ اتنے بھی نادان نہیں ہم کو پڑھنا آتا ہے۔ کون سا لہجہ دل کی دنیا، کون سا دنیا داری ہے۔ ہم وہ انا پرست ہیں جو ہار کے بھی کہتے ہیں وہ منزل ہی بد نصیب تھی جو ہم کو نہ پا سکی۔ حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ خدا کا رزق تو ہرگز زمیں پر کم نہیں یاروں، مگر یہ کاٹنے والے، مگر یہ بانٹنے والے۔ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے، کئی جھوٹے اکٹھے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے۔ تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہتے ہیں، مگر وہ کیا کریں جن کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگانی کے سفر میں، گردشوں کی دھوپ میں، جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا۔ جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا۔ جو جھک گیا وہی سب پا گیا۔
بات چھوٹی ہو یا بڑی تمہارے پاس امانت ہوتی ہے، اور جو کسی کی بات تم سے کہے وہ خود بھی معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے غیبت کی۔ جب تم پر مٹی ڈال کر تمہارا منہ اور بدن زمین کے 1.5 فٹ نیچے دفن کر دیا جائے گا تو تمہارے پاس اپنے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا جو تمہیں بچا سکے۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ باب، الگ انداز اور ایک الگ عنوان ہے۔ ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں، اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں۔ سچ پوچھئے تو خوشبو بھی چبھنے لگی مجھے، دیکھا جو میں نے پھول کو کچھ پھول بیچتے۔ کبھی کسی کا خیال ملاقات سے زیادہ باعث تسکین ہوتا ہے، کیونکہ خیال میں عیب چھپے رہتے ہیں، عزت و محبت قائم رہتی ہے، جبکہ قریب سے جانے پر دوریاں بڑھتی ہیں، عیب نظر آنے لگتے ہیں، طلب ختم ہو جاتی ہے۔ حکم تیرا ہے تو تعمیل کیے دیتے ہیں، زندگی ہجر میں تحلیل کیے دیتے ہیں۔ تو میرے وصل کے خواہش پہ بگڑتا کیوں ہے؟ راستہ ہی ہے چلو تبدیل کیے دیتے ہیں۔ آج سب اشکوں کو آنکھوں کے کناروں پہ بلاؤ، آج اس ہجر کی تکمیل کیے دیتے ہیں۔ ہم جو ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے تم کو، تو حکم کر آنکھ ابھی جھیل کیے دیتے ہیں۔ ایک شخص غصے کا بہت تیز تھا۔ ایک عالم نے مشورہ دیا، جب غصہ آئے تو جنگل جا کر درخت میں کیل ٹھونکنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آخر ایک دن اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے عالم کو بتایا۔ عالم نے کہا، اب اس درخت سے یہ کیلیں نکال لو۔ آدمی نے کیلیں نکال لیں، لیکن درخت میں سوراخ ہو گئے۔ عالم نے کہا، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کے دلوں میں کرتے تھے۔ تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے، ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ ہم اچھے تھے پر صدا ان کی نظر میں برے رہے، ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے۔ جسے عزیز ہو دستار اپنے بابا کی، کبھی وہ بیٹی غلط راہ پہ چل نہیں سکتی۔ کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ پتہ ہے لوگ ہمیں جیتے جی کیوں مار دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں یہ اختیار دیتے ہیں کہ ان کے جو جی میں آئے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ غلطی ان کی نہیں ہوتی، بالکل نہیں، غلطی سراسر ہماری ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی عزت نفس بھی انہیں تھما دیتے ہیں۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے، اور جو عورت اس دولت کو سنبھال چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ مجھے محسوس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے اکتا کر 2 قدم دور جانا چاہتا ہے تو یقین مانیے میں خود اس سے 4 قدم دور چلی جاتی ہوں۔ ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، مگر کسی اپنے بہت پیارے کا نظر انداز کرنا گوارا نہیں۔ اگر وہ مجھ سے دور رہ کر خوشی محسوس کرتے ہیں تو ایسی ہزاروں خوشیاں ان پہ قربان۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی، کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ کرنا، یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟
یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ لوگ دراصل انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔